السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ الحمدللہ، آج ہماری پردہ سٹوری 9 ہے۔ ایک عام بندی سے اللہ کی خاص بندی بننے کا سفر، جنت کا سفر، رب کی رضا کا سفر، قرآن سے جڑنے کا سفر۔ یہ سفر آسان نہیں ہوتا، لیکن میرا رب جس کو اس سفر کے لیے چن لیتا ہے وہ بہت خاص ہوتا ہے، بہت خاص، الحمدللہ۔ میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہوں اور میں نے شرعی پردہ جماعت دہم سے شروع کیا۔ الحمدللہ، بچپن سے ہی پردے کا شوق تھا اور کلاس 4 سے عبایا پہننا شروع کر دیا تھا، لیکن شرعی پردے کا شوق مجھے اپنی ماما سے ہوا، جو کہ الہدیٰ میں اس وقت زیر تعلیم تھیں اور میں اس وقت جہالت کی بلندیوں پر تھی۔ مجھے اپنی ماما جان کی کوئی بات اچھی نہ لگتی تھی۔ ماما نے شرعی پردہ شروع کیا تو اگلے ہی دن میں نے بھی کرنے کا سوچا اور ایک دن بعد کر لیا۔ صرف شرعی پردے کا ارادہ کر کے ہی میرے دل میں عجیب سی مسرت تھی۔ اس سفر کو شروع کرنے کے بعد میرا سامنا سب سے پہلے خالو سے ہوا، جو ہمارے گھر آئے۔ میں کچھ بھی صحیح سے نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوتا ہے یہ شرعی پردہ۔ میں باہر گئی خالو کے پاس چہرہ ڈھانپ کر اور جا کر خالو سے ہینڈ شیک کر لیا۔ میرا دل، ہاتھ، پاؤں سب کچھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کمرے میں جا کر رونا شروع کر دیا کہ میں نے کیا کیا، ہاتھ کیوں ملایا، لیکن الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بہتر ہوتا گیا۔ میری ماما نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اول تو سب بہت خوش تھے کیونکہ میں اپنے خاندان میں پہلی لڑکی تھی جس نے یہ قدم اٹھایا، لیکن آہستہ آہستہ سب دور ہوتے گئے اور باتیں بنانے لگے، جس میں میرے اپنے گھر والے بھی شامل تھے۔ میں نے شرعی پردہ شروع کیا تو میرے رب نے نہ صرف مجھے چھپا لیا بلکہ میرے عیبوں اور گناہوں کو بھی چھپا لیا، اور نہ صرف چھپا لیا بلکہ مجھے میرے جہالت کے دور سے نکال کر اپنے راستے کے لیے چن لیا۔ میری زندگی میں بہت سے گناہ شامل تھے، غیر محرم سے بات کرنا، ایکسٹریم درجے کا فیشن اور میں بہت سی گندگی۔ میں بہت خوش تھی اپنی زندگی سے، لیکن سکون نہیں تھا۔ شرعی پردے کے بعد سب گناہ خود ہی چھوٹ گئے اور میں دین کی خدمت کے لیے چن لی گئی۔ میں اپنے رب کی اس محبت پر حیران ہوں اور تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں کہ کہاں مجھ جیسی گناہ گار انسان اور کہاں حضرت عائشہ کی حیادار بیٹیاں۔ اس سفر میں میری زندگی میں بے تحاشا مشکلات آئیں۔ میرے اپنوں نے مذاق اڑایا، طعنے دیے، لیکن آزمائشیں تو میرے نبی کی سنت ہے نا۔ میں نے اپنے رب کی خاطر صبر کیا، اور اب جب سب نے جان لیا کہ اس کے قدم نہ لڑکھڑائیں گے، یہ احد پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، تو سب نے طعنے دینے بھی چھوڑ دیے۔ استاذہ منیبہ فاطمہ کی پردہ سیریز دیکھی تو عزم جنت کو پانے کا، اپنے آپ کو چھپانے کا مزید پختہ ہو گیا، اور الحمدللہ اور بھی بہت سے لوگوں نے مجھے دیکھ کر قرآن کی آیات پردے والی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ خوشی ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ میری نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عورتوں سے ملتی ہے۔ الحمدللہ، صرف چہرے کا پردہ کرنے سے میرے رب نے مجھے ہاتھ، کان، آنکھ، ناک، زبان، پاؤں سب کا پردہ کرا دیا اور مجھے پردے میں چھپا دیا۔ الحمدللہ۔ لوگ کہتے ہیں پردہ کرنے سے عورت قید ہو جاتی ہے، اور میں کہتی ہوں پردہ کر کے میں آزاد ہو گئی ہوں۔ اتنا سکون ہے نا سچ میں کہ اب کوئی ایکسٹریمسٹ کہے یا دہشت گرد، سچ میں سن کر مزہ آتا ہے۔ اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا نفس ہوتا ہے۔ بس تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے نفس کو مار لیں، اللہ سے دعا کریں، وہ آپ کے لیے راستے بنائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔